السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہماری گفتگو ہمارے موضوع سے متعلق جاری ہے، عقیدے کی بنیادیں۔ ہم نے پچھلے درس میں غیر اللہ کو پکارنے کے حوالے سے، بدشگونی کے حوالے سے اور قبروں کے حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، اور اسی طرح ناظرین اکرام ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کس عقیدے کے تحت پکارتے ہیں اور اس میں کس طریقے کا شرک پایا جاتا ہے، اور دیگر تفصیلات بھی ہم نے پچھلے درس میں جانی تھی۔ آج کے درس میں ناظرین اکرام اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ عقیدے کے اندر جو بگاڑ لوگوں میں پایا جاتا ہے، پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، جیسے دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا، غیب کا دعویٰ کرنا، بدشگونی لینا۔ اسی طرح سے عقیدے کی بگاڑ میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، اور وہ لوگوں کے احوال، ان کے راز، ان کی گمشدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس جانا شریعت کے نزدیک ناجائز ہے، اس لیے جسے کاہن کہا جاتا ہے، وہ جو غیب کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی پریشانیاں کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کا سامان کہاں گم ہو گیا اور آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے لوگ اور یہ بتانے والے لوگ کہ ہماری مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس سے بری ہے۔ شریعت سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے ان کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو غیب کا دعوے دار ہو، اور اسے جا کر کے وہ صرف سوال کرتا ہے، صرف اس سے سوال کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2230، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو عراف کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، صرف سوال کرتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلة، 40 راتوں تک، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے، صرف ان کے پاس جا کر کے جو غیب کے دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور گمشدہ چیزیں کہاں ہیں، ہماری قسمت میں کیا ہے، اور لوگ جا کر پوچھتے ہیں کہ ہماری شادی کب تک چلے گی، اور ہماری تجارت کا کیا ہوگا، صحت کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو غیب کی خبریں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر صرف سوال کرنے کی وجہ سے 40 راتوں تک، 40 دن تک اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، جا کر ان سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کے بعد جو وہ جواب دیتے ہیں، فصدقہ بما یقول، فصدقہ بما یقول، کہ اس کی بات کو سچ مانتے ہیں، لم تقبل لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فقد کفر بما نزل علی محمد، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، کفر کا ارتکاب کیا اس نے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3904، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، من اتی کاہنا فصدقہ، کہ جو کاہن کے پاس آتا ہے، جو غیب کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کی بات کو سچ مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کفر کیا، شریعت کا انکار کیا۔ اور اسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں جیسا موجود ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کاہن کے پاس، غیب کے دعوے دار کے پاس جانے والوں کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر صرف سوال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا، ان کے پاس جا کر یہ سوال کرتا ہے اور جو وہ خبر دیتا ہے اس خبر کو مان لے، سچا جانتا ہے، یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ غیب ہے، غیب کا دعویٰ کرنے والے کو ہم نے سچا مان لیا، تو ہم نے اس کی بات کو سچ مان کر قرآن کریم کے اس آیت کا انکار کر دیا جو سورہ نمل آیت نمبر 65 میں ہے، یا دیگر آیات میں ہے، قل
لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو غیب جانتا ہو۔ اگر ہم نے اسے سچا مان لیا تو ہم نے اس آیت کا انکار کیا، کفر کیا، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہوا کہ انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اسے واضح طور پر ابو داؤد کی حدیث میں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کے یقیناً اس نے کفر کیا اس چیز کا جو رسول پہ اتاری گیا، یعنی شریعت کا ہی کفر کر دیا۔ اور تیسری حالت ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کے مکر کو، اس کی چال بازی اور دھوکے کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے تو ایسا شخص گنہگار نہیں ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا، جس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اس کے بارے میں لوگوں کو سب کے سامنے اس کے حقیقت کو واضح کیا کہ اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے میں سچائی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس جھوٹ بھی ہے اور اس کے پاس ملاوٹ بھی ہے۔ تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی اس کے پاس جاتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، علم ہے، جانکاری ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کی کمزوری کو اور اس کی شرارت کو واضح کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اپنے دل میں کوئی بات چھپائی اور آپ نے اسے پوچھا کہ میں نے کیا چھپایا ہے اپنے دل میں، تو وہ پوری طرح سے نہیں بتا سکا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ غیب کی چیزیں جو دل میں ہیں اسے نہیں جانتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اہل علم نے یہ تین قسمیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان تین قسموں کو بیان کیا ہے کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے، غیب کے دعوے دار کے پاس جاتا ہے، اگر سوال کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، سچ مان لیتا ہے تو یہ کفر ہے، اور اس کی شرارت کو واضح کرتا ہے تو پھر یہ عمل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، عقیدے کے اندر جو ایک بگاڑ پایا جاتا ہے لوگوں میں اور فاسد عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ستاروں کو لے کر کے ہے کہ لوگ ستاروں کو لے کر یہ مانتے ہیں کہ ان کا بھی انسان کی زندگی اور نفع نقصان میں دخل ہے، ان کی زندگی کے دیگر امور میں اس کا دخل ہے، تجارت میں، شادی میں اور دیگر ان کی زندگی کے امور میں ستاروں کی چال کا بھی دخل ہے۔ شریعت نے اسے بھی واضح کیا ہے کہ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ کتاب و سنت میں جو مقاصد بتائے گئے ہیں وہ مقاصد تین ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے باب فی النجوم۔ باب فی النجوم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ستاروں کو تین مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تین مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ہے زینۃ للسماء، آسمان کی خوبصورتی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو زینت بخشی ہے ان ستاروں کے سبب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا اور دو مقاصد کو ایک ساتھ ذکر کیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو، یعنی جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں اسے چراغوں سے یعنی ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آگے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسی طرح شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی کہ شیطان جنات پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا وہاں پہنچ کر فرشتوں اور ملائکہ کی گفتگو سن کر ان سے خبریں نکال کر دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے شیاطین کو جب وہ وہاں آسمانی دنیا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ستارے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ ان ستاروں کے ذریعے سے ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو مقاصد کو اس ایک آیت کریمہ میں سورہ ملک کی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے اس کو، اور اسی طرح رجوما للشیاطین، شیاطین کو بھگانے کے لیے۔ ناظرین اکرام، جانتے ہیں آپ کہ شیاطین وہ اڑ سکتے ہیں، جنات وہ اڑ سکتے ہیں اور لمبا سفر و مسافت طے کر سکتے ہیں۔ وہ آسمانی دنیا تک پہنچ کر وہاں کی خبریں فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کسی خاص مقام پر چھپ کر اس گفتگو کو سن کر وہ جو غیب کے جھوٹے دعوے دار ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اس ایک بات میں 199 باتیں ملا کر 100 کر دیتا ہے اور ایک میں بقیہ ساری چیزیں جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ تو شیاطین کو، جنات کو
وہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ جن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ پہلے شیاطین جا کر کسی خاص مقام پر بیٹھ کر آوازیں فرشتوں کی گفتگو سن لیا کرتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر پہرا سخت کر دیا، اور ان کے لیے جو پہلے راستہ تھا وہ راستہ بعد میں نہیں رہا۔ تو جنات نے آپس میں کہا کہ کیا بات ہے کہ وہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا تو بہت بڑا خیر ہونے والا ہے یا پھر بہت بڑا شر ہونے والا ہے۔ تو بہر صورت ناظرین اکرام، شیاطین و جنات جو وہاں خبریں سننے کے لیے جاتے ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے مار بھگایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے ستاروں کی تخلیق اور پیدائش کا۔ اور تیسرا مقصد ہے وعلامات یہتدی بہا، یعنی اس کے ذریعے سے سفر کرنے والے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو سمندر کا سفر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی پاتے ہیں، یعنی انہیں راستہ معلوم پڑتا ہے کہ کس راستے کا سفر کرنا ہے۔ یہ ایک مقصد ہے، اور یہ خاص طور پر وہ لوگ جو اس ستاروں کے حوالے سے واقف ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں سفر کو کس رخ میں آگے بڑھانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقاصد ہیں ستاروں کی پیدائش کے، جو قرآن مجید کے ان 2 آیات میں واضح کیا ہے۔ یہی بات امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ستاروں کو ان 3 مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے: آسمان کی خوبصورتی، شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، اور اسی طرح سے ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے جو لوگ سفر پہ نکلتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اب ستاروں کے حوالے سے لوگوں کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے مؤثر ہیں، خود بخود وہ نفع نقصان کو پیدا کرتے ہیں، تو انہوں نے ستاروں کو اپنا معبود مانا، رب مانا، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ یہ مانتا ہے کہ نہیں، ستارے بھی نفع نقصان ہمیں خود بخود پہنچاتے ہیں، وہ بھی خالق ہیں، وہ بھی پیدا کرتے ہیں چیزوں کو، اور وہ اختیار رکھتے ہیں، تو جیسا کہ دوسرے بعض مذاہب میں یہ تصور ہے ستاروں کے حوالے سے، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ حوادث اور شر کو خود سے پیدا کر سکتے ہیں، تو اس نے اللہ کے سوا ان کو بھی خالق مان لیا، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے غیب معلوم کر سکتا ہے، تو یہ کفر ہے، کیونکہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اگرچہ کہ وہ بہانہ کرے کہ مجھے ستاروں کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ کسی بھی طریقے سے غیب کو معلوم کرنے کا کوئی راستہ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی وہ راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوئی آدمی غیب جان سکتا ہو، سوائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور سنت نبویہ میں جو بتا دیا گیا ہے، اسے چھوڑ کر کوئی آدمی کسی بھی راستے سے نہیں جان سکتا غیب کو۔ لہٰذا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے، ستاروں کی چال سے معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، تو ایسا شخص حقیقت میں ستاروں کو آگے کر کے غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ کفر ہے۔ لہٰذا ناظرین، کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، یہ چیز ہمارے سماج میں مشہور ہے کہ مسلمان، بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ستاروں کی چال دیکھتے ہیں، اور باقاعدہ اخبارات میں اسے نشر کیا جاتا ہے، اور خبروں میں دیکھا جاتا ہے ہمارے ستارے کی چال ایسی ہے، ہمیں یہ ہوگا، اس کی چال ویسی ہے، اسے وہ ہوگا۔ جبکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کے ذریعے سے نفع نقصان ہوگا، شریعت نے اسے واضح کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور غیب کوئی نہیں جانتا ہے۔ ستاروں کو اللہ نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ان کا کوئی دخل نہیں ہے ان چیزوں میں۔ لہٰذا ناظرین کرام، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو پھر اس نے غیب کا دعویٰ کیا، کہ اگر یہ سمجھتا ہے کوئی کہ ستاروں کے چال کے ذریعے سے میں معلوم کر سکتا ہوں کہ فلاں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا ہے کسی بھلائی کے لیے، یہ ستارہ ظاہر ہوا تو اس کا مطلب ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ ستارے خود نفع نقصان نہیں دیں گے، لیکن یہ سبب ہے۔ یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک اصغر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سبب اور ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے
صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 801 اور صحیح مسلم 104۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر ہمیں نماز فجر پڑھائی اور اس رات کو بارش ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ میرے بندے، بعض بندے میرے مومن ہو کر اٹھے اور بعض بندے صبح کی اس حال میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کون ہے جس نے ایمان رکھا اور کس نے کفر کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے یہ کہا اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی ہے، فذالک مؤمن بی، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، کافر بالکواکب، اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والا، ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، کہ ستاروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ستارے ذریعہ نہیں بنائے گئے ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوتی، ستاروں کے ذریعے سے نہیں، اس نے اللہ پر ایمان رکھا، ستاروں کا انکار کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فذالک کافر بی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا، مؤمن بالکواکب، اور اس نے ستاروں پر ایمان رکھا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے ناظرین اکرام کہ اللہ نے جس چیز کو ذریعہ نہیں بنایا ہے کسی چیز کا، اسے آپ ذریعہ نہیں مان سکتے۔ اگر کوئی اسے ذریعہ مانتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا کسی ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے۔ موسم کا علم آپ کو ہوتا ہے کہ فلاں طریقے کا موسم ہوگا اور فلاں موسم ہوگا، لیکن اگر کوئی کہتا فلاں کی وجہ سے ہوتا ہے یا فلاں سبب ہوتا ہے، جب تک شریعت نہیں کہتی ہم اسے نہیں مان سکتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین اکرام، اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں، ان ستاروں کے مقاصد کو شریعت مطہرہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ستارے نفع نقصان کے مالک ہیں، شرک اکبر ہے، کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے کہ ستاروں کی چال سے میں آپ کی زندگی بتا سکتا ہوں، یہ بھی شرک ہے، کفر ہے اللہ کے ساتھ۔ اور کوئی یہ مانتا ہے کہ ستارے سبب ہیں، ان کے سبب بارش ہوتی ہے، فلاں ستارے کے سبب بارش ہوتی ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اسے سبب اور ذریعہ نہیں بنایا ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، جو بدعقیدگی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور وہ الفاظ جو شریعت میں منع کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی زمانے کو گالی نہ دے، زمانے کو برا بھلا نہ کہے۔ کیونکہ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ دن اور رات، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے اور وہ اپنے کام میں، اپنے مدار میں ہیں، لہٰذا اسے برا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری 4826 اور صحیح مسلم 2246۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قال اللہ تعالیٰ یؤذنی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ میں ہی زمانہ ہوں، مقلب اللیل والنہار دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث اور اسی طریقے سے ابو سعید احمد کی روایت میں الفاظ ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن اور رات میرے ہی ہیں۔ تو اسے برا کہنا ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہنا ہے، کیونکہ زمانہ خود نفع نقصان کو پیدا نہیں کرتا ہے، اچھائی یا برائی کو پیدا نہیں کرتا ہے، سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، دن اور رات کو وہی پلٹتا ہے، وہی ہے جو موسم کو تبدیل کرتا ہے، وہی ہے جو وقت کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو یہ کرنے والا ہے؟ تو زمانے کو برا کہنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔
اسی لیے اس سے اجتناب ضروری ہے ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی زمانے کو برا نہ کہے۔ یقیناً جو چیز ہم دیکھتے ہیں، جو شر اور برائی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال اور اپنے اخلاق اور کردار کے سبب ہے۔ زمانے کو اس میں برا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو دن اور رات کو پلٹتا ہے۔ میں ہی زمانہ ہوں کا کیا مطلب ہے؟ میں ہی زمانہ ہوں کا مطلب ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس زمانے کو پیدا کرنے والا، اس کا خالق ہے۔ اس حدیث کے آگے کے الفاظ اسے واضح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ایسی بات صحیح نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، بلکہ فاسد عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ خود اپنی مخلوقات میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ فتاوی العقیدہ میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197، کہ اگر کوئی آدمی صرف اور صرف خبر دیتا ہے موسم کے حوالے سے اور اس کا مقصد لعنت ملامت برا بھلا کہنا نہیں ہے، جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ آج موسم بہت سخت گرم ہے، آج بہت سخت ٹھنڈی ہے، بہت ہی سخت بارش کا موسم ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اگر ایسا وہ جملہ کہتا ہے کہ جس میں وہ جو ہو رہا ہے اسے بیان کر رہا ہے، مقصد گالی گلوچ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ برا بھلا کہنا چاہتا ہے زمانے کو، تو شیخ ابن عثیمین کہتے رحمہ اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے اور یہ اس کا عقیدہ ہے کہ زمانہ ہی یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، وہی خالق ہے ان چیزوں کا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زمانہ ہی اچھائی اور برائی کو پیدا کرتا ہے اور وہی دن اور رات کو پلٹتا ہے خود بخود، تو یہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، سارے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وہ مانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی برا بھلا کہتا ہے، تو یہ حرام ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ہے اور یہ صبر کے خلاف ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو گالی دیتا ہے تو اسے غور کر لینا چاہیے کہ وہ کسے برا بھلا کہنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اسے تکلیف ہے لوگوں سے اور وہ بہت سارا شر گناہ معصیت دیکھتا ہے تو اسے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ انسانوں کے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے گناہ ہیں، نافرمانی ہے، اس میں اللہ رب العزت کے مخلوق زمانے کو کہنا، دن اور رات اور ان موسموں کو کہنا کہ کتنا برا زمانہ ہے، کتنا گھٹیا زمانہ ہے، زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے، زمانہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ وہی سورج ہے جو حضرت ابراہیم پر طلوع ہوتا تھا، وہی سورج ہے جو آدم علیہ السلام پہ طلوع ہوتا تھا، وہی سورج ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طلوع ہوتا تھا، وہی سورج ہم پہ بھی طلوع ہوتا ہے، اور وہی چاند جو ان کے زمانے میں تھا وہی چاند آج بھی ہے۔ اللہ کی مخلوق وہی ہے اور وہی دن اور رات کو پلٹ رہا ہے، انہیں بدلا نہیں گیا ہے، بدلے انسان ہیں، اعمال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی شکل کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو گئی، لیکن اس میں زمانے کا سورج اور چاند اور ان موسموں کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ انسانوں کی کرتوت اور اعمال ہیں۔ اسے ناظرین اکرام کبھی زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الدہر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو برا کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الدہر، کہ تم زمانے کو برا مت کہو، فإن اللہ هو الدہر، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 528 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا یسب احدکم الدہر فإن اللہ هو الدہر، تم میں سے کوئی زمانے کو گالی نہ دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمانہ، یعنی وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زمانہ خود بخود خیر و شر پیدا کر سکتا ہے، زمانہ خود بدل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جو عقیدے کا بگاڑ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا ناظرین اکرام یہ شرک ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے متعدد حدیثیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3836، صحیح مسلم 1646۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ، خبردار تم میں سے جو قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے۔ فکانت قریش تحلف بآبائها، قریش کے لوگ اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں، حدیث نمبر 2679، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ حدیث میں واضح طور پر کہا گیا کہ کھانی ہے قسم تو اللہ کی کھانی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ناظرین اکرام قسم یہ اپنی بات کو پختہ کرنا ہے، اپنی بات کو تاکید پہنچانا ہے۔ میں کوئی بات کہتا ہوں، کوئی بڑی اہم بات ہے، اور آپ مجھے لگتا ہے کہ سامنے والے اس بات پر یقین کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، میں اپنی بات کو منوانے کے لیے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا ہے، یا واللہ باللہ تاللہ، اس طرح کے عربی میں اقسام ہم کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات پختہ ثابت ہو۔ کیسے بات پختہ ہوتی؟ چونکہ اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس کا نام آنے کے بعد ہم اس آدمی کی بات کو مان لیا کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہمیں تردد ہو رہا ہے، لیکن سامنے والا قسم کھا کر کہتا نہیں واللہ اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، تو اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہم اس کی بات کو پختہ مان لیتے ہیں۔ اور اس نے بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالی عظمت والا ہے، اس عظمت والے کے نام، اس کی صفت کو بیان کیا تاکہ سامنے والے کو اپنی بات بتائی جا سکے۔ یہ تعظیم صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے اس کا کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔ یہ سارے عظمتیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3251، اور سنن ترمذی میں حدیث 1535، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ماں باپ کی قسم کھانا یا کسی بھی چیز کی قسم کھانا اللہ کو چھوڑ کر یہ شرک ہے، کیونکہ یہ تعظیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونا چاہیے، یہ عظمت صرف اللہ کی ہے کہ جس کا نام لے کر کے ہم اپنی بات کو پختہ کر دیں، جس کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے، جس کی عظمت کو ہم سامنے پیش کر کے اپنی بات کو پختہ کر دیں، اپنی بات کو منوائیں، اپنی بات کو واضح کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، کسی نبی کی، کسی ولی کی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے درجے میں ہی ہے، یہ عقیدہ رکھ کے قسم کھاتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، ایسی قسم کھانے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے فتح الباری میں، اگر وہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتا، وہ عقیدہ رکھتا ہو جو اللہ کے حوالے سے اس کا عقیدہ ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کان بذلک الاعتقاد کافرا، اس عقیدے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہاں جن کی میں قسم کھا رہا ہوں ان کا بھی وہی مقام ہے، وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ خضوع اور یہ تعظیم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح جو بدعقیدی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جو شرک کی شکل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے قربانی کرنا، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا، غیر اللہ کے تقرب اور ان کے قریب ہونے کی نیت سے قربانی کرنا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اور ناظرین اکرام، جہاں پر قل آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بڑی ہی اہم ہے، رسول سے کہلوائی جا رہی ہے، اگرچہ کہ ساری ہی باتیں ویسی ہی اہم ہیں، لیکن جب کہہ دیا جاتا ہے قل تو ہم سب کو متوجہ ہو جانا چاہیے۔ قل ان صلاتی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو
رب العالمین ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے جس طرح نماز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس طرح سے قربانی نسک یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو واضح کیا، آپ نے کہا غیر اللہ کے نام کی قربانی یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے ناظرین اکرام؟ کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کے نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور، صحیح مسلم کی حدیث 1978 حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جس نے اللہ کے علاوہ کی نام کی قربانی کی، غیر اللہ کے لیے قربانی کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس شخص پر جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، قربانی کے حوالے سے اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ جس کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں کسی نبی کے نام سے، کسی ولی کے نام سے، اگر وہ نام اللہ کا ہی لے لیکن اس کا مقصد جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں ان کا تقرب ہے، ان کی تعظیم ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ لیکن دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قربانی ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دوستوں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ عبادت کی نیت نہیں ہے بلکہ یہ خدمت کی نیت ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کو اہل علم نے واضح کیا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اس مسئلے میں اختلاط کا شکار ہیں کہ ہم اگر غیر اللہ کی قربانی نہیں کر سکتے تو پھر رشتہ داروں کے آنے کی وجہ سے جو ہم قربانی کرتے ہیں یا گھر میں کسی اور مناسبت سے قربانی کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی جو قربانی ہوتی ہے اس میں اللہ کی تعظیم مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی مقصد ہوتی ہے، اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب جانا مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہی مقصد اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے قربانی کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے نام سے قربانی کرتا ہے، اس قربانی کے بارے میں قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ وہ قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو، بتوں کا نام اس پر بلند کیا گیا ہو، اس چیز کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے اہل علم نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے والے آیت میں بھی نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر کیا، اس لیے کہ قربانی بھی عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی یہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ ناظرین اکرام، آئیے ایک اہم مبحث کی طرف۔ وہ مبحث یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اضافہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اضافہ انتہائی خطرناک اور قبیح ہے، انتہائی برا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں تبدیلی کرنا۔ یہ جو بدعات ہیں، دین میں اضافہ ہے، ایک ایسا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے انسان کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اس کا عمل بھی خراب ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، شرک بھی حقیقت میں بدعت ہے، کفر بھی حقیقت میں بدعت ہے۔ بدعت ہے کہ دین میں اضافہ کرنا، وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں تصور کر بیٹھنا اور دین میں سے اسے مان لینا۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے، تو حقیقت میں بدعات اتنی خطرناک اور قبیح ہیں۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی شروعات ہوئی۔ شرک کی ابتدا وہاں سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں تھیں، ان میں کوئی شرک نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جیسا کہ تفصیل گزر چکی، یہ ابتدا ہوئی اس کی کیسے
کہ شیطان نے کہا کہ ان کے بت اور مجسمے بنا کر مجلسوں میں رکھو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بدعت تھی کہ مجسمے اور مورتیاں بنا کر ان کی مجلس میں رکھی جائیں تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کیا جائے۔ اسی بدعت سے بعد میں جا کر شرک پیدا ہوا، اس لیے بدعت کو پہچاننا از حد ضروری ہے، بدعت کی خطرناکی کو جاننا از حد ضروری ہے، کیونکہ شرک بھی اصل میں بدعت ہے، اور بلکہ شرک کی پیدائش کا سبب اور راستہ یہ بدعت بنی ہے۔ تو ناظرین کرام، بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں اس چیز کا اضافہ کرنا جس کی دلیل کتاب و سنت میں اور صحابہ اکرام کے فہم میں نہیں ہے، صحابہ اکرام کے منہج میں نہیں ہے، اس چیز کا اضافہ دین میں کر لینا جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہ ہو، اور یہ گمراہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2697 اور صحیح مسلم 1718، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو اس میں اضافہ کرتا ہے اس چیز کا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث 267، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بدعت اچھی ہے اور ایک بدعت بری ہے۔ اچھی بدعت کیا ہے؟ جو نیکی کے نام پر کی جائے وہ بدعت ہے۔ ناظرین، بدعت ہوتی ہی ہے وہ چیز جو دین سے تعلق رکھتی ہے۔ بدعت یہ نہیں کہ کوئی آدمی چوری کرے، کوئی شراب پیے، کوئی ڈاکہ ڈالے، یہ بدعت نہیں ہوتی ہے۔ بدعت جسے شریعت نے منع کیا ہے اس کا تعلق دین سے ہے، کہ ثواب کے نیت سے آپ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، کتاب و سنت میں نہ ہو، صحابہ اکرام کی فہم کے مطابق نہ ہو، ان کے منہج میں نہ ہو۔ یہ جو بدعت ہے ناظرین اکرام، بدعت اہل علم کہتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے بدعت وہ جو عقیدے کی بدعت ہے، بدعت قولیہ اعتقادیہ، جیسے سارے گمراہ فرقوں کی بدعت ہے۔ بدعت میں سب سے پہلا درجہ عقیدے کی بدعت کا ہے۔ جتنی غلط عقیدے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، یہ سب کی سب بدعت ہیں۔ خوارج کا جو عقیدہ ہے، جہمیہ کا جو عقیدہ ہے، معتزلہ کا جو عقیدہ ہے، اور وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو لے کر مختلف چیزیں اپنے دماغ اور دل میں رکھتے ہیں، یہ ساری جو بدعت ہے وہ بدعت کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، اور یہ سب سے خطرناک قسم کی بدعت ہے۔ اور دوسری قسم ہے بدعت وہ جو عبادت میں ہوتی ہے۔ عبادت کی بدعت یعنی نماز میں، روزے اور زکوٰۃ اور دیگر اعمال کو لے کر۔ اور پہلی قسم ہے عقیدے کی بدعت، اور سب سے خطرناک بدعت عقیدے کی ہے۔ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو غیب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو جنت و جہنم کا مالک ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، دین میں اضافہ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اعتقاد سے ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم عبادت میں بدعت، اور عبادت میں بدعت اہل علم کہتے ہیں دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہے بدعت حقیقیہ، جس کی کوئی اصل شریعت میں ہے ہی نہیں، جیسے عید میلاد النبی منانا۔ عید میلاد النبی کہنا اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے منایا نہیں گیا ہے، نہ خلفائے راشدین کے عہد میں، نہ صحابہ کے عہد میں، نہ تابعین کے عہد میں۔ تو یہ بدعت حقیقیہ ہے۔ عبادت میں جو بدعت ہوتی ہے وہ دو طرح کی، ایک ہے جو حقیقی بدعت ہے، یعنی اسلام میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اضافہ کر دیا گیا، جیسے عید میلاد النبی، جیسے ماتم کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں 61 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، ان کے نام سے ماتم کرنا ثواب کا کام ہے، تو اس کی تو کوئی اصل دین میں ہے ہی نہیں، تو یہ حقیقی بدعت ہے۔ اور دوسری بدعت ہے بدعت اضافیہ۔ بدعت اضافیہ کا مطلب وہ عبادتیں جو پہلے سے دین میں موجود ہیں اس میں کمی بیشی کرنا، اسے آگے پیچھے کرنا، یہ اضافی بدعت ہی، یہ بھی بدعت ہی ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم متعدد جگہوں میں اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں گروہ بنا کر گروپ کی شکل میں ایک آواز میں کنکریوں پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ شکل دین میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر فلاں طریقے سے تلاوت قرآن کرو تو آپ کا یہ معاملہ حل ہوگا، یہ بدعت ہے، اضافی ہے۔ اگرچہ قرآن پڑھنا ثابت ہے، لیکن اس شکل میں، اس جگہ میں، اتنی
گنتی اور تعداد کے ساتھ پڑھنا یہ اضافی بدعت ہے۔ تو ناظرین، عبادت میں جو بدعت ہوتی ہے وہ دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو حقیقی بدعت ہے، دین میں اضافہ کر لیا گیا، جیسے سبیل لگانا۔ سبیل لگانا کبھی کوئی نیک کام دین میں پہلے سے تھا ہی نہیں کہ کوئی آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ سبیل لگاتا ہو، جبکہ حضرت حسین کی شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ہوئی ہے، تو دین میں تو تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اذان دیتے ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اذان سے پہلے اسے اضافہ کرنا یہ اضافی بدعت ہے، کیونکہ اس کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، حدیث میں اس کی کوئی ذکر نہیں ہے، سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ تو ثابت شدہ جو پہلے سے عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں اضافہ کرنا، کم کر دینا، خاص کر دینا، جیسے لوگ 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھتے ہیں، اس خاص نماز کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں ہے، تو یہ اضافی بدعت ہے۔ اور بہر صورت بدعت ہے، چاہے وہ عقیدے کی بدعت ہو اور چاہے وہ عبادت کی بدعت ہو، بدعت حقیقی ہو یا اضافہ شدہ ہو، ہر بدعت انتہائی قبیح ہے۔ اور ان میں سب سے خطرناک جو بدعت ہے وہ عقیدے کی بدعت، یہ تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جنہیں پکارا جا سکتا ہے، جن سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جنہیں سجدہ کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب سے خطرناک بدعت ہے ناظرین اکرام۔ اور بدعات میں لوگوں کے پڑھنے کے حوالے سے علماء نے ذکر کیا کہ 5 اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگ بدعات کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جہالت، سنت کا لوگوں کو علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیسے کی، آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ نے کیا سکھایا امت کو، اس کا علم نہیں ہے، یہ پہلا سبب ہے۔ اگر علم ہوتا تو ان امور میں وہ نہ گرتے۔ اسی لیے سب سے پہلے تعلیم اور علم کو علماء نے مقدم کیا ہے، حتیٰ کہ علم کو عمل سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے صحیح بخاری میں کہ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ علم عمل سے، قول سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علم اگر نہیں ہے تو پھر آدمی یا تو نیا کام شروع کر دے گا یا جو پہلے سے دین میں ہے اس کی شکل کو بگاڑ دے گا۔ اور یہ بدعت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دونوں طریقے سے گمراہی میں پڑتا ہے، یا تو نیا کام شروع کرتا ہے یا جو پہلے سے دین میں ہے اس کی شکل کو خراب کرتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی خاص چیز ایسی کرتا ہے جو بدعت ہوتی ہے۔ تو پہلا سبب ہے جہالت، سنت کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں احادیث نبویہ سے جڑنا چاہیے، سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مواقع سے اس بات کی تعلیم دی۔ نماز کے حوالے سے آپ نے کیا کہا؟ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کے موقع پر آپ نے کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے دیکھو اور مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ تو ناظرین، پہلی وجہ ہے سنت سے جہالت، اور دوسری وجہ ہے صحابہ اکرام کی فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق دین کو نہ سمجھنا۔ کوئی بھی حدیث ہم لیں اور اس سے اپنا معنی اس سے مراد لیں، اپنا مطلب اس سے مراد لیں۔ اگر ہم اپنا مطلب اور معنی اس سے مراد لیتے ہیں تو یہ بدعت کا راستہ ہے۔ اسی لیے کئی لوگ ہیں جو اپنی بدعت کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ جو عمل کرتے ہیں یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، آپ کو اللہ نے رحمت بنایا، اور اسی طرح اللہ کے رسول ایک نعمت ہے، کیا نعمت کو بیان نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے تو خوش ہونا چاہیے، قرآن بھی کہتا ہے اللہ کی رحمت سے خوش ہونا چاہیے، تو رسول کی پیدائش سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کے فہم کو، انہوں نے جس دین کو سمجھا ویسے نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کوئی بھی آیت لے کر اس سے کچھ بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ اس سے علماء نے کہا یہ بدعت کا راستہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر معنی مطلب اپنا بیان کرے۔ اگر ان آیات کا یہی معنی ہے کہ رسول ایک رحمت ہیں، اس رحمت سے خوش ہو جاؤ اور میلاد مناؤ، تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا، تابعین نے کیوں نہیں منایا، سلف نے کیوں نہیں منایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کا یہ معنی نہیں لیا ہے۔ تو بدعات نے واقع ہونے کی دوسری وجہ یہ ناظرین اکرام کہ صحابہ کے عمل کو، ان کی فہم کو چھوڑ دینا۔ اور تیسری وجہ ہے خواہشات نفس کی پیروی، اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے عمل کرنا،
یہ نہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، رسول نے کیا ہے نہیں کیا ہے، ہماری خواہش اور خوشی سے ہم عمل کرنے لگیں، ناظرین اکرام یہ بدعات میں واقع ہونے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کے حوالے سے وہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ ثابت ہے غیر ثابت ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے وہ چلتے ہیں، اس وجہ سے وہ بدعات میں واقع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ ہے اپنے باپ داداؤں کی تقلید کرنا۔ باپ داداؤں کی تقلید کرنا کہ ہمارے باپ دادا یہ سب کچھ کرتے تھے، محرم مناتے تھے، شب بارات مناتے تھے، میلاد کرتے تھے، مزارات کو جاتے تھے، ماں باپ اور باپ داداؤں کی تقلید یہ سبب ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے مشرکوں کے بارے میں نقل کیا ہے، ہر دور میں مشرکوں نے نبیوں کو یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ داداؤں کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اس وقت تک ہے جب تک اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو، ماں باپ کے اکرام ہے، احترام ہے، ان کی خدمت ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور ان کی وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کی باپ داداؤں کی پیروی کی وجہ سے ناظرین اکرام امت میں مختلف بدعات نے جڑ پکڑ لیا۔ آج بھی آپ لوگوں سے کہیں کہ یہ بدعات ہے ثابت نہیں، تو کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہی قوم تو کفار کا بھی، یہی تو جواب کفار کا بھی تھا، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے یہی جواب دیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان جنہوں نے شرک کیا ان سے کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس بات کا ذکر کیا، کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے کہ تو ہم انہی کے راستے پر ان کی اقتداء کرتے ہوئے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، تو یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کے حوالے سے اللہ تبارک و اہل علم نے ذکر کیا کہ لوگ بدعات میں واقع ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، جس میں واضح طور پر لوگوں کے اس جواب کو نقل کیا گیا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا، کسی بھی بستی میں بھیجا، وہاں کے وہ لوگ جو عیش و عشرت میں رہنے والے رؤساء، بڑے لوگ، ان سب نے اپنے رسولوں سے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی دین پر پایا، اس طریقے پر پایا، اور ہم ان کے طریقے پر ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ یہ ساری قوموں کا جواب رہا۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے امت کے اندر بدعات نے راستہ بنا لیا، اور لوگ شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اور پانچویں چیز ہے ناظرین اکرام، کفار کی مشابہت، کافروں کے طریقے کو اختیار کرنا۔ وہ بھی وہ عمل کر رہے ہیں، ہم بھی وہی عمل، اسی طریقے کا عمل کریں گے۔ انہوں نے کیا ہم بھی کریں گے، انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ کیا ہم بھی اتنے بڑے پیمانے پر کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، کفار کی مشابہت بھی یہ ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے لوگ بدعات میں واقع ہو جاتے ہیں۔ اور آخری سبب جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے ایسے لوگ جو علم سے خالی ہیں، ایسے علماء جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو فاسد عقیدہ رکھتے، ان کی پیروی، ان کی بات کو ماننے کی وجہ سے امت نے بدعات نے راستہ پکڑا اور جڑ پکڑ لیا بدعات نے۔ لہٰذا ناظرین، یہ چند وہ اسباب ہیں جن کو میں نے بیان کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے بدعات کے راستے کو اختیار کیا۔ ناظرین اکرام، صحیح عقیدہ کس کا ہے؟ پاک و صاف عقیدہ کس کا ہے؟ صحیح فہم کس کی ہے؟ قرآن و سنت میں اسے واضح کیا گیا ہے۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے لیا جاتا ہے، جو صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق ہو۔ ناظرین اکرام، عقیدے کی جب بات آتی ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اور وہی عقیدہ ہے جو کامیابی اور نجات کا سبب ہوگا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ صحیح عقیدہ آپ کا ہے، لیکن آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ صحیح عقیدہ کس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہتا ہے۔
وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عقیدے کی اہم ترین مباحث میں سے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، کون سا گروہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، کون سا گروہ ہے جس کا منہج صحیح ہے۔ اس لیے کہ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، اگر غلط گروہ اور غلط فرقے کے انسان پیچھے چلا جائے، عقیدہ تو عقیدہ، سارا عمل بھی فاسد ہوگا، خراب ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جانیں کون سا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے، کون سا فرقہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2641، اور ابو داؤد کی حدیث ہے 4596، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہود ان کے 71 فرقے ہو گئے، 71 فرقے ہو گئے۔ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، اور نصرانیوں کے 72 فرقے ہو گئے۔ وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، اور یہ امت عنقریب 73 فرقوں میں، 70 پر 3 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلها فی النار الا واحدہ، آپ نے کہا ہر فرقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک کے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ حدیث ہے، حدیث الافتراق اسے کہا جاتا ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ امت کے اندر افتراق ہوگا۔ دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا اختلاف ہوگا، لیکن اس حدیث میں بتایا گیا گروہ بندیاں ہوں گی، جیسے عیسائیوں کے اندر گروہ ہیں، فرقے ہیں، جیسے یہودیوں کے یہاں گروہ ہیں، فرقے ہیں، اسی طرح اس امت میں بھی گروہ ہوں گے، فرقے ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ جو گروہ فرقے بندیاں ہوں گی ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو نار جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں فرقہ بندی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر الگ گروہ بنا لینا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے اللہ کے نبی، جنہوں نے جنہوں نے فرقہ بندی اختیار کی، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی انہیں خبر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ جو گروہ بندیاں ہیں، فرقے ہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، پھر اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام حق پر جمع ہونے کی تعلیم دیتا ہے، شریعت کی تعلیم ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اس امت میں بھی تفرقہ ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، اللہ کے نبی کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات قرآن آپ سے کہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سورہ انعام آیت نمبر 159، کہ جنہوں نے گروہ بندیاں کی، فرقہ بندیاں کی، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے بری ہیں، اللہ کے نبی اس سے بری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے کے سارے جہنم میں داخل ہوں گے، تو صحابہ نے ایک اہم سوال کے ناظرین کرام، وہی مقصد ہے گفتگو کا، قیل من ہم یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول وہ کون ہیں، یعنی وہ گروہ کون ہیں جو کامیاب ہونے والا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ 73 میں سے وہ سب کون ہیں، بلکہ جب انہوں نے یہ سنا کہ ایک گروہ کو چھوڑ کر، یعنی ایک گروہ ان میں سے کامیاب ہوگا، وہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، رسول کا ان سے تعلق ہے، رسول کے طریقے پر ہے، اور وہی دین حق ہے، سچا دین ہے جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ رسول سے پوچھا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام کوئی نام نہیں لیا، آپ نے یہاں پر ان کا منہج بتایا، ان کا طریقہ بتایا۔ طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے پر وہ فرقہ اور گروہ ہوگا جو گروہ کے کامیاب ہونے والا ہے، جو گروہ کے حقیقی دین پر ہوگا۔ آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ نے دو باتیں کہیں، آج جس پر میں ہوں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس پر میں ہوں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں، جب تک صحابہ زندہ ہیں، باقید حیات ہیں،
جس پر نبی اور صحابہ ہیں، یعنی نبی کے زمانے میں جو چیز دین ہے، جو عقیدہ ہے، جو فہم ہے، جو عمل اور عبادت ہے، وہی کامیاب ہونے والی، نجات پانے والی جماعت کا طریقہ ہوگا کہ وہ بھی اسی دین پر ہوں گے، اسی عقیدے پر ہوں گے جس پر رسول اور صحابہ اکرام تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے وہ فرقہ، وہ گروہ جو کامیاب ہونے والا ہے، وہ فرقہ، وہ گروہ جو لوگوں کو کسی اور کی طرف دعوت نہیں دیتا، وہ انہیں دعوت دیتا اللہ کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کے منہج کی طرف، کہ عہد صحابہ میں، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر موجود تھے، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، کیا وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، کیا وہ مزارات اور قبروں کو جاتے تھے، کیا وہ عید میلاد النبی مناتے تھے، کیا وہ لوگ دین کے نام پر مختلف کام کرتے تھے، کوئی مراقبہ کرتا ہے، کوئی جھومتا ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نام پر رقص کرتا ہے، اور کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نام پر لوگوں کو قتل کرتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نام پر لوگوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے جن باتوں کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کون ہے صحیح اور خالص دین کون سا ہے؟ وہ دین ہے ناظرین اکرام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا، بس وہی دین ہے، وہی سچا اور برحق دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اسی ناظرین اکرام سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے، سلفیت اسی کو کہا جاتا ہے، اہل الحدیث کا منہج یہی ہے ناظرین اکرام کہ ہم کسی شہر کی طرف اور کسی ملک کی طرف اور کسی امام کی طرف، کسی مدرسے کی طرف، کسی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اسی طرح صحابہ نے جس دین کو سمجھا، ان کے زمانے میں جو چیز دین ہے اسی کو دین مانو۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو چیز اس دن، یعنی صحابہ کی زندگیوں میں، رسول جب زندہ تھے اس وقت جو چیز دین نہیں تھی، آج وہ دین نہیں ہو سکتی ہے، وہ جو لوگ عمل کر چکے وہی دین ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہیں کی وہ تم مت کرو، کل عبادت لم يتعبد اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، کیوں؟ وہ لوگ کامیاب ہو چکے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ جنت میں جنتی ہیں، جنت کے حقدار ہیں، اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے دنیا میں، ان کی زندگیوں میں کہہ دیا گیا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ گروہ جو چیز دین مانتا ہے وہی دین صحیح دین ہے، اور وہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے، وہی منہج صحیح منہج ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام اس پہچان کو لانا ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا طریقہ صحیح ہے، اور کون سا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ اسی ناظرین اکرام ایک مشہور حدیث ہے جو ہم سب سنتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 318، اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الترغیب 40 میں اس کو ذکر کیا، 40 حدیث نمبر 40، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا۔ آپ نے کہا اے لوگوں، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے فلن تضلوا ابدا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس حدیث میں ناظرین اکرام کامیاب ہونے والا گروہ جو عقیدہ صحیح رکھتا ہے، وہ گروہ ہے جو کتاب و سنت کو حکم بناتا ہے، ہر چیز جو کتاب و سنت میں ہے اسے بنیاد بناتا ہے، وہی فرقہ، وہی گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام وہ لوگ کتاب و سنت کے فہم کے اندر صحابہ اکرام کے پابند ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اس کا کیا معنی لیا ہے، کیا اس کا مفہوم لیا ہے، اس کا خیال کرتے ہیں، وہ گروہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے۔ ناظرین اکرام عقیدے کی جب بات آتی ہے، گمراہ فرقوں کی جب بات آتی ہے، ناظرین اکرام یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان فرقوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر ایک سے دور چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام فرقوں سے دور چلا جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل تب ہوگا جب آپ حق کو پہچان کر باطل سے دور ہوں۔ اب پورا دور ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 73 گروہوں میں سے ایک گروہ کو کامیاب کہا، اگر وہ گروہ بھی آپ نہیں پہچانیں گے تب تو آپ حق سے بھی دور چلے گئے۔ تو ایسا شخص کامیاب کیسے ہوگا جس نے حق کو اختیار ہی نہیں کیا، کامیاب ہونے والے گروہ میں شامل ہی نہیں ہوا؟ اس سے کہ ناظرین اکرام دو ہی راستے ہیں،
وہ راستہ جو جنت کا ہے، وہ راستہ جو جہنم کا ہے۔ جنت کا راستہ اگر آپ نے معلوم نہیں کیا تو پھر ہم جہنم کے راستے پر ہوں گے۔ اس لیے آج جو جذباتی یہ بات کہی جاتی ہے کہ سارے فرقوں نے نقصان کیا ہے دین کا، اور یہ کہہ کر کے پلٹ جاتے ہیں دین سے، ناظرین اکرام یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں، بلکہ صحیح طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 43، اللہ کے نبی نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں واضح روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد وہی گمراہ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ میں نے واضح کر دیا ہے، تو لہٰذا اس وضاحت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت اور صحابہ نے جس دین کو سمجھا، ان کے زمانے میں کیا چیز دین ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام وہی چیز دین ہے۔ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اولیاء کو لے کر، آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں نیک اعمال کو لے کر، آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں کو لے کر، انبیاء کو لے کر، صالحین کو، جتنے بھی ابواب ہیں ہر باب میں ہم دیکھیں کیا رسول کے زمانے میں صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، کیا کتاب و سنت میں یہی بتایا گیا؟ ان چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے ناظرین اکرام۔ تو آج کی اس ملاقات میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اگلے ملاقات میں انشاءاللہ عقیدے کی اور مزید کچھ بنیادیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہی اور فتن سے بچائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔